نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو انسان کے جتنے اجزاء ہیں، مطلب جتنے انسان ہیں، یہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں تو یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، اسی لیے حدیث پاک کے اندر مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم جو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے یہ صرف ایک ذات کے لیے ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ ذات صرف مسجد میں نہیں ملتی، صرف جماعت کی صورت میں نماز پڑھنے سے نہیں ملتی، بلکہ اگر گھر کے اندر ہم جائے نماز بچھا کر نماز پڑھیں، سجدے کریں، تب بھی وہ ذات مل جائے گی۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر جا کر اس ذات کا ذکر کریں، اس کی نفل پڑھیں تو وہ ذات مل جائے گی۔ وہ ذات خود شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری شاہ رگ جتنا زیادہ ہم سے قریب ہے اس سے بڑھ کر وہ ذات ہمارے قریب ہے، لیکن وہ ذات اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے نکل کر، ہمیں اپنی گلیوں سے نکل کر ایک جگہ اکٹھے ہونے کا کیوں حکم دیتی ہے؟ وہ ذات ہمیں ایک صف میں کھڑا ہونے کا کیوں حکم دیتی ہے؟ وہ ذات ہمیں ایک امام کے پیچھے اکٹھا رکوع کرنے کا کیوں حکم دیتی ہے؟ وہ ذات ہمیں ایک امام کے پیچھے اکٹھا سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیتی ہے؟ وہ ذات ہمیں اکٹھا تشہد میں بیٹھنے کا کیوں حکم دیتی ہے؟ وہ ذات ہمیں کیوں حکم دیتی ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے چل کے آؤ، ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ؟ اس ذات نے جمعہ کی نماز کیوں فرض فرمائی؟ اس ذات نے عیدین کی نماز کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ وہ ذات اپنی مخلوق کو اکٹھا دیکھتی ہے، اکٹھا دیکھنا پسند کرتی ہے۔ جس طرح کوئی والد اپنے 2 بیٹوں کو، اپنے 4 بیٹوں کو اکٹھے بیٹھا ہوا دیکھ کر والد کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے آج اکٹھے بیٹھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت جو ہیں ہمارے لیے والدین سے زیادہ شفیق ہیں، ہمارے لیے والدین سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو اکٹھے رہنا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے نماز کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اکٹھے ہو کر ادا کرو۔ نوافل اگرچہ گھر میں پڑھو، سنتیں گھر میں پڑھو اور ساری رات عبادت گھر میں کرو، وہ کر سکتے ہو، لیکن ایک دفعہ اکٹھے ضرور ہونا ہے، دن میں 5 دفعہ اکٹھے ضرور ہونا ہے، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، 3 رکعتیں مل کر اکٹھے ضرور ادا کرنی ہیں، تاکہ جب اکٹھے کھڑے ہوگے تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے، تمہارے دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی وجہ سے لڑائی ہو بھی جائے گی تو جب ایک ہی صف میں اکٹھے کھڑے ہوگے، ایک دوسرے سے مسجد میں ملاقات ہوگی تو وہ لڑائیاں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جو اللہ نے انسان کے دل میں پیدا کی، یہی محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہو پورا عالم جنگ اور فساد سے بھر جائے، اگر محبت نہ ہو، یگانگت اتحاد نہ ہو، پورا عالم تیر اور تلوار سے بھر جائے، لیکن اللہ رب العزت انسانوں کے اندر اجتماع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی یہ نعمت ہے، اور یہ نعمت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے دعوی نبوت سے پہلے کوئی اجتماع نہیں تھا، کوئی یگانگت نہیں تھی، کوئی اتحاد نہیں تھا، انتشار تھا، افتراق تھا، جدائی تھی، اتنا جدائی کہ باپ اور بیٹی کے درمیان بھی جدائی، باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اتنا افتراق، اتنا انتشار کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی، بیوی کو ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا، بیوی کے حقوق تلف کیے جاتے تھے، اتنا انتشار، اتنا افتراق کہ والد اور اولاد کے درمیان جدائی تھی، والد اولاد کے حقوق نہیں جانتا تھا، اولاد والد کے حقوق نہیں جانتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جہاں اور نعمتیں عطا فرمائی امت کو، وہاں ایک نعمت یہ بھی عطا فرمائی کہ امت کو یکجا کر دیا، امت کے اندر اتحاد پیدا کر دیا، امت کے اندر اتفاق پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت اسی نعمت کو یاد کروا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے علیحدہ تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرما دی۔ اب ایسی الفت کہ میدان جنگ میں پڑے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، موت کی کشمکش میں ہیں، پانی دینے والا پانی دینے آتا ہے کہ یہ پانی لے لو، پانی پی لو، ایک کے پاس پانی آتا ہے وہ دوسرے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کو پانی پلاؤ میری خیر ہے، دوسرے کی طرف پانی لے کر جاتا ہے، وہ تیسرے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ تیسرے کے پاس پانی لے جاؤ میری خیر ہے۔ اسی عالم میں جب پانی دینے والا واپس پہلے کی طرف آتا ہے تو پہلے کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، دوسرے کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بغیر پانی نہیں پیتے۔ اگر یہ بازار میں تجارت کرنے جاتے ہیں، سارا دن تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ کر تجارت کرتے ہیں، اگر ایک کے پاس گاہک آ جاتا ہے تو وہ آئندہ آنے والے گاہک کو دوسرے کی دکان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرا وہ بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ، آج اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا۔ یہ الفت اللہ نے ڈالی، یہ اجتماع کی وجہ سے الفت ہے، یہ آپس میں افتراق کی وجہ سے نہیں، انتشار کی وجہ سے نہیں، یہ اس اجتماع کی وجہ سے ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اکٹھے کیا، مہاجرین کو اور انصار کو اکٹھے کیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی کو بھائی بھائی بنا دیا، وہ مکے میں رہتا تھا، وہ مدینے میں رہتا تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ کی نعمت اجتماع والی جب نازل ہوئی تو ایسے بھائی بنے کہ اس نے اپنے مکان سے اپنا ایک حصہ دوسرے بھائی کو دے دیا، اس نے اپنی جائیداد سے آدھی جائیداد مدنی نے مکی کو دے دی۔ یہ اجتماع ہے، یہ مسلمانوں کی الفت ہے، یہ مسلمانوں کی محبت ہے جو آپس میں اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی الفت اور محبت تو تھی کہ اکٹھے جنگ لڑنے جا رہے ہیں، یہی الفت اور محبت تو تھی کہ اکٹھے تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، یہ الفت اور محبت تو تھی کہ اکٹھے اصحاب صفہ میں صفہ کے شاگرد بن کر اکٹھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ الفت ہے جو اللہ نے اتاری ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ اگر یہ الفت نہ ہو تو مسلمان ایک ساتھ نہ بیٹھ سکیں۔ میرے اللہ نے حج کیوں فرض کیا؟ آج لوگ لاکھوں روپے ادا کر کے حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں مینا میں کیا ہے، وہاں عرفات میں کیا پڑا ہے، وہاں مزدلفہ میں کیا پڑا ہے؟ وہ تو خالی میدان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں جاؤ تاکہ کسی بہانے سارے اکٹھے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اللہ نے بہانہ بنا کر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع وہاں منعقد کروا دیا تاکہ عربی، اجمی، گورے، کالے سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کا غم ہلکا کریں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، ایک دوسرے کے مسائل سنیں، ایک دوسرے کی پریشانیاں سنیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے رزق کا وسیلہ اور سبب بنیں۔ اللہ رب العزت نے وہی مثال ریمنڈ اجتماع کے اندر پیدا فرما دی ہے، وہی حالت ہوتی ہے، وہی قربانی ہوتی ہے، وہی اجتماع ہوتا ہے، وہی مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی لاکھوں پتی مسلمان وہ بھی زمین پر بیٹھا ہے، کوئی کروڑ پتی مسلمان وہ بھی زمین پر بیٹھا ہے، کوئی
کتنا زیادہ مصروف ہے، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر وہ بھی زمین پر بیٹھا ہے۔ کوئی کتنی بڑی گاڑی کا مالک ہے، جا کر گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، اس کو گاڑی کا ہوش نہیں ہوتا، بس اللہ رب العزت اور اپنے درمیان وہ ایک تعلق قائم کر لیتا ہے۔ سارے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان وہاں آتے ہیں، سارے عالم کے مسلمان وہاں آتے ہیں، غریب بھی وہاں آتے ہیں، امیر بھی وہاں آتے ہیں، مصروف لوگ بھی وہاں آتے ہیں اور فارغ لوگ بھی وہاں آتے ہیں۔ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں جب دعا کرتے ہیں، سفید ریش بھی اس میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کی وجہ سے کسی کی قبول کر لیتے ہیں، پورا سال اللہ تعالیٰ بندے پر ناراض ہوتے ہیں۔ وہی بندہ جب اجتماع کے اندر کسی سفید ریش کی بغل میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوتا ہے، کسی تہجد گزار کی بغل میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس سفید ریش کی وجہ سے، اس مستجاب الدعوات آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے مجرم کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو بھی اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور ایسی امن کی جگہ جہاں آج تک سائیکل بھی پنچر نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے یہ مثال، یہ مشابہت حرم کے ساتھ دی ہے۔ یہ مشابہت ریمنڈ کے اجتماع کو اللہ رب العزت نے نسبت حرم کی دی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ حرم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اس حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بھی حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں داخل ہو جائیں تو ان کو امن مل جاتا ہے۔ یہی امن آج اجتماع میں ہے، ریمنڈ کے اجتماع میں ہے۔ جو بھی جاتا ہے وہاں محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں مامون ہو جاتا ہے، وہاں اس کو امن مل جاتا ہے، وہاں اللہ رب العزت کی اس کو مدد مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ ید اللہ علی الجماع، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد علیحدہ ہونے میں نہیں ہے، اللہ کی مدد اکٹھے ہونے میں ہے۔ اللہ کی مدد جدائی کے ساتھ نہیں آتی، اللہ کی مدد اجتماع کے ساتھ آتی ہے۔ اور وہ اجتماع اگر نظر آتا ہے تو صرف اور صرف حج کے بعد ریمنڈ کا وہ پنڈال ہے جہاں اللہ کی مدد اترتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں اللہ کی محبت بندوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ جگہ صرف ریمنڈ کا اجتماع ہے جو ایک اللہ کی نشانی ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، جو اسلام کی حقانیت کی نشانی ہے، جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی ہے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو پورے عالم سے اکٹھے ہو کر چل پڑے۔ ان کے دلوں کے اندر نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی مفاد ہے، نہ کوئی دکھلاوا ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ کسی نے بلایا، نہ کسی نے مجبور کیا، نہ کسی نے پیسوں کا لالچ دیا۔ آج لوگ جلسے کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، آج لوگ جلسوں میں لوگوں کو لے جاتے ہیں، تمہیں پیسے دلائیں گے، تمہیں مفادات دلائیں گے، تمہارے علاقوں کی سڑکیں پکی کروا دیں گے، تمہارے علاقوں میں سہولیات بنوا دیں گے۔ آج لوگ اپنی پارٹی کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے جلسے کرواتے ہیں، لیکن وہاں کوئی پارٹی نہیں، صرف اللہ اور اس کی رسول میں لوگ کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر طرف سے لوگ ہی لوگ، ہر طرف سے سواریاں ہی سواریاں، ہر طرف سے لوگ، صرف ایک ہی مقصد ان کا، کوئی مفاد نہیں، اللہ کی محبت، اللہ سے دعا۔ اور جب دعا ہوتی ہے لوگوں کی ایک چیخ و پکار ہوتی ہے، لوگوں کی آہ و بکا ہوتی ہے، اور پتھر سے زیادہ سخت دل وہاں پر نرم ہو جاتے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت دل وہاں پر بہہ جاتے ہیں۔ آنکھیں جن میں کبھی بھی آنسو نہیں آیا اللہ کی محبت میں، وہاں لوگوں کو دیکھ کر روتا ہوا لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ایسی محبت والی جگہ، ایسی امن والی جگہ وہ ریمنڈ کا اجتماع ہے کہ جس کے اندر جانا فضول نہیں ہے، جس کے اندر پیسے لگانا فضول نہیں ہے، جس کے اندر وقت لگانا فضول نہیں ہے، جس کے اندر تکلیف آنا فضول نہیں ہے، جس کی تکلیف بھی قیمتی، جس کا غم بھی قیمتی، جس کی راحت بھی قیمتی، جس کے اندر خرچ کیا ہوا پیسہ بھی قیمتی، جس کے اندر خرچ کیا ہوا وقت بھی قیمتی، اور اگر اس سفر کے اندر موت آ جائے وہ موت بھی قیمتی۔ اور اس سفر اتنا اہم ہے کہ اگر انسان موت کی نیت کر کے بھی جائے، اے اللہ مجھے اپنے ان پیاروں کے درمیان
موت دے دے، مجھے ان تہجد گزاروں کے اندر موت دے دے، اور میرا جنازہ بھی سارے عالم کے مسلمان اکٹھے ہو کر پڑھیں، تو وہ بندہ جس کے جنازے کو اتنے لوگ پڑھیں اس کی بخشش میں کیسے اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے؟ آج ایک مثال ہے، کسی علاقے کا آفیسر ہو، کسی علاقے کا وڈیرا ہو، سارے علاقے کے لوگ چھوٹے بڑے اکٹھے ہو کر یکدم اس کے دفتر میں چلے جائیں، اس کے ڈیرے پہ چلے جائیں، تو وہ بندہ، وہ وڈیرا، وہ افسر جو کبھی خوشی کے ساتھ بولتا ہی نہیں تھا، اچانک جب دیکھے گا کہ میرے علاقے پہ، میرے ڈیرے پہ اتنا بھیڑ اور رش مچ گیا ہے، سارے لوگ چلے آئے، تو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں جب سارے لوگ بیک وقت اکٹھے ہو کر چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مثال ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں قربانی کی تھی، مکہ کی وادی کے اندر قربانی کی تھی، اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہاں آئے تھے، اللہ نے قربانی کی بدولت لوگوں کا رخ ادھر کر دیا، لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دیا۔ یہاں بھی قربانی ہوئی ہے، ایسے لوگ نہیں آتے ہر شہر سے، ایسے لوگ نہیں آتے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، ایسے لوگ نہیں آتے وہاں پر زمین میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ننگی زمین پر لوگ سو جاتے ہیں، یہ ایسے نظام نہیں چل پڑا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے، اس کے پیچھے ان لوگوں کی قربانی ہے جو سب کا چھوڑ کر اس ریمنڈ کی جگہ میں آ کر پہلے بیٹھے تھے۔ اللہ کو ان کا بیٹھنا اتنا پسند آ گیا، اللہ آج سب لوگوں کو بھیج کر وہاں بٹھاتے ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر وہاں سوئے تھے، اللہ رب العزت کو ان کا سونا اتنا پسند آ گیا، اللہ آج سب کو وہاں لے جا کر سلاتے ہیں۔ انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں آ کر عبادت کی تھی، اللہ رب العزت کو ان کی عبادت اتنا پسند آئی تھی کہ آج سب لوگوں کو اللہ لے جا کر وہاں عبادت کرواتا ہے۔ ذرا تاریخ پڑھیں، حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کس طرح مشکلات کا سمندر عبور کر کے وہاں پہنچے تھے اور وہاں ٹھہرے تھے۔ جس ٹرین میں وہ آئے تھے، وہ ٹرین انڈیا سے آئی تھی اور سارے لوگ اس میں قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانی جب ریمنڈ میں پہنچی تو ریمنڈ میں کوئی پھولوں کا سیج نہیں تھا، کوئی ریمنڈ میں مال و دولت کا دریا نہیں بہتا تھا، بلکہ فقر و فاقہ تھا، دشمنی تھی، علیحدگی تھی اور لوگوں کے تانے تھے۔ اس بھوک اور پیاس کے اندر انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے، تو اللہ نے آج سب کے ڈیرے وہاں لگوا دیے ان کی برکت سے۔ جب انہوں نے ڈیرے ڈالے تھے تو ان کے بڑوں نے سمجھایا تھا کہ یہاں بیٹھ تو رہے ہو، یہاں فقر آئے گا، یہاں فاقہ آئے گا، یہاں مشکلات آئیں گی، یہاں ایسی حالت بھی آئے گی کہ صرف ایک جوڑا ہوگا، اسی کو دھو کر دوبارہ پہننا ہوگا، یہاں پہننے کے لیے کپڑے زیادہ نہیں ملیں گے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب کی سوانح حیات تو پڑھ کر دیکھو، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک ہی جوڑا ہے، اسی کو دھوتے ہیں، پھر رات کو دھو کر کھڑا کرتے ہیں، صبح اسی کو سکھا کر دوبارہ پہن لیتے ہیں۔ اس طرح کے مشکل حالات میں وہاں انہوں نے اللہ اللہ کی تو اللہ کو وہ جگہ پسند آ گئی، مقبول ہو گئی وہ جگہ۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کو وہاں بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، بغیر کسی کے اوپر احسان کیے ہوئے تمام حضرات خود بھی ریمنڈ تشریف لے جائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور اللہ کی رحمت سے خود فائدہ اٹھائیں، دوسروں کے فائدہ اٹھانے کا سبب بنیں۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کو مقبول فرمائے، محفوظ فرمائے، امن نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت میرے کہے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یا ارحم الراحمین، ریمنڈ کا اجتماع تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا ارحم الراحمین، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اکٹھا اجتماع ہونے کا، اتحاد ہونے کا سبب بنا۔ یا اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو تمام قسم کی پریشانیوں سے دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے شرور، فتنے اور حوادثات سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔